لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات بید محمد. عزیزداران محترم، ماہ مبارک محرم الحرام اور تیسری مجلس آپ کے اذہان عالی میں کہ بغیر عشق انسان پروردگار تک نہیں پہنچ سکتا. جب تک انسان کے اندر جستجو اور لگن نہ ہو، خواہش نہ ہو، انسان فطری طور پر اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اپنی چاہت کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتا. جب انسان خود سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو کام کر رہا ہے وہ خود پسندی کی وجہ سے کر رہا ہے یا نہیں، اس کام کو انجام دینا تھا یا نہیں دینا. بعض اوقات انسان کی اپنی چاہت اس کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے. بعض اوقات انسان کی اپنی چاہتیں دوسروں کو بھی نقصان دیتی ہے. وہ انسان اپنی چاہت میں اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اطراف کو بھول جاتا ہے. وہ اپنی خواہش پر اتنا محکم ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ وہاں اس کی اکیلی ذات بلکہ اجتماعی ذات ہے، انفرادی نہیں ہے. اسی لیے انسان کو اپنی محبت سے باہر نکالنے کے لیے ایک ایسی محبت رکھی گئی کہ جس کی خاطر وہ اپنی تمام محبتوں کو چھوڑ دے. خداوند متعال نے حدیث معراج، آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ کہ جب معراج پہ گئے، تشریف لے کے گئے، تو معراج پہ خداوند متعال نے اپنے محبوب سے کلام کیا ہے، گفتگو ہے. بہرحال قرآن خود کلام الہی ہے، لیکن وہاں پر بیان کیا ہے مختلف حدیثیں، حدیث معراج کے عنوان. ایک حصے میں پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا، اے احمد، اگر کوئی میری رضا پر عمل کرے، یعنی جس کے عمل سے میں راضی ہو جاؤں، تو میں اس کو کچھ چیزیں دیتا ہوں، کچھ چیزیں اس کو عطا کرتا ہوں. ایک وہ محبت ہے، یعنی میں اسے اپنی محبت دے دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ باقی محبتوں سے منقطع ہو جاتا ہے. یعنی جس کے پاس خدا کی محبت مل جائے وہ باقی محبتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی.
لیکن کیا یہ محبت مجھے خود غرض بناتی ہے یا پھر مجھے معاشرے کے لیے ایک فرد بناتی ہے؟ فرق ہے. میری بعض اوقات مجھے محبت ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا. مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی خاطر مثلا نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لیکن اس کے کام کرنے سے شاید کسی کو تکلیف ہو رہی ہو. یا مطلب ایک شخص ڈوب رہا ہے لیکن وہ کہتا نہیں میرے تو نماز پڑھنی ہے، مجھے تو اللہ سے محبت ہے، میں تو اللہ کو سجدے کروں گا. ڈوب رہا ہے ڈوبنے. جبکہ اسلام یا اللہ کی محبت یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے، کسی کی جان خطرے میں ہے، تو اپنی نماز بھی تم چھوڑ سکتے ہو اس کو بچانے کے لیے. تو یہاں فرق ہے. الہی محبت جب تک اس کے وجود میں صحیح طرح آئے گی تب. اور خدا کی محبت ایسی نہیں ہے کہ مطلب دنیا کی محبت کی طرح. میں بعض اوقات دنیا کی کسی محبت میں گرفتار ہوں، کسی چیز کی محبت میں، کسی فرد کی محبت میں، تو ہو سکتا ہے میں باقی چیزوں سے غافل ہو جاؤں. یعنی بس مجھے تو یہ چیز حاصل کرنی ہے، مجھے تو یہ چیز چاہیے. اب اس چاہنے کے لیے چاہے کسی کا نقصان کروں، چاہے کسی کا حق ماروں، چاہے کسی کو تکلیف دوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے اپنی محبت حاصل کرنی، مجھے اپنی چاہت حاصل کرنی ہے. اب یہ فرق ہے دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں، اور خدا کی چاہت. کہ جو خدا کی محبت کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خالق کو راضی کرے اور مخلوق کو ناراض کر دے. پاسبل نہیں ہے. اسی لیے فرق ہے کہ کیا ہم عشق الہی میں اپنے آپ کو وارد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. یہی وہ واحد چیز ہے کہ جو معاشرے کو بھی صحیح کر سکتی ہے. خدا کی خاطر چھوڑ دینا، خدا کی خاطر عمل کرنا، خدا کی خاطر معاف کر دینا، خدا کی خاطر. اب یہ کب آئے گا؟ کہ جب خدا سے محبت ہوگی. اور جب خدا سے محبت نہیں ہے، بعض اوقات انسان عمل بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مگر اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی وہ محبت میں گرفتار نہیں ہوا، وہ ایک ظاہر انجام دے رہا ہے، ایک سادی زندگی گزار رہا ہے. عاشق ایسا نہیں ہے جسے عشق ہو جاتا ہے. ظاہری دنیا کے اندر بھی کسی کو کسی سے عشق ہو جائے. ماں باپ سے انسان محبت کرتا ہے، تو اس کے اثرات کیسے آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں؟ جیسا والدین چاہتے ہیں انسان ویسا اپنے آپ کو بنا دیتا ہے. وہ یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے. دنیاوی محبت میں اگر انسان مجازی محبت میں گرفتار ہو جائے تو جیسا اس کا محبوب چاہتا ہے وہ ویسا اپنے آپ کو بنانا کوشش کرتا ہے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالائے، اس کی پسند کو اپنی پسند قرار دے. وہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حقیقی محبت ہے، عشق حقیقی ہے، اس کا رنگ میرے اوپر نہیں آ رہا، الہی رنگ میرے وجود میں نہیں ڈھل رہا؟ کیوں؟ کیونکہ میں ابھی تک اس محبت میں وارد نہیں ہوا. سید الشہداء عشق الہی ہے، کربلا عشق کا کعبہ ہے. محبت وہاں سب کچھ خدا کے لیے ہے. جوان بیٹا بھی خدا کے لیے، 6 مہینے کا بچہ بھی خدا کے لیے، سب کچھ خدا کے لیے. پورا کنبہ دے دیا خدا کے لیے، اسیر ہو گئے خدا کے لیے. اور اسی لیے کہ وہ محبت اتنے اوج پر تھی اور وہ اتنا عشق جو تھا وہ اس کے اثرات آج تک دنیا کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. کہیں پر بھی محبت میں لین دین نہیں ہے کہ میں محبت کروں گا تو مجھے کیا ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. سید الشہداء نے کسی مقام پر خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، کہیں تکلیف کا اظہار نہیں کیا. حتیٰ کسی کربلا کے بچے نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ معاملہ الہی ہے، نظام الہی ہے، سسٹم الہی ہے. اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. عزیزان محترم، ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں کہ ہماری پریکٹیکل زندگی اللہ کی طرف بڑھنے میں ہیلپ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. چاہے آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کے سوشل کام ہو، چاہے آپ کا پروفیشن ہو، چاہے آپ کے اجتماعی چیزیں ہوں، چاہے آپ کی مذہبی اوکیشنز ہوں، چاہے مجلس ہو، جلوس ہو، عزاداری ہو، یہ اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ نہیں لے کے جا رہی. مثلا میں سبیل لگائی ہے. سبیل کس لیے ہے؟ وہ امام حسین کی خاطر ہے. امام حسین کی یاد کو تازہ کریں، وہ پانی پلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں. سبیل کام کیا ہے؟ وہ امام حسین راضی ہوں.
مگر امام حسین ایسے کسی کام سے راضی ہو سکتے ہیں کہ سبیل کے اطراف میں رہنے والے لوگ ناراضی ہوں. مثلا رات کو 3 بجے بھی آپ نے بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوں کہیں جہاں آپ کے اطراف میں لوگ رہتے ہوں، اور شاید رہتے بھی دوسرے لوگ ہوں جو برادران اہل سنت ہوں، کوئی بھی ہو، مریض ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، مثلا 3 بجے اب کوئی ہے ہی نہیں پانی پینے والا، مگر پھر بھی آپ نوئے بھی ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں وہ اسپیکروں کے حساب سے ہی چلتے ہیں. تو آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ میں اچھا کام کروں، امام حسین کو راضی کروں، امام حسین کو، لیکن کیا امام حسین راضی ہوں گے کہ اگر کوئی اور شخص ناراضی ہو؟ وہ الگ بات ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں جلوس نکالنا ہے تو آپ کے جلوس کو روک رہا ہے تو اب نہیں یہ جلوس ناراض ہو رہے ہیں ہم جلوس نکالیں، ایسا کچھ نہیں ہے نا. اخلاقی طور پر جو کام ہے کہ جہاں مطلب آپ کے اختیار میں ہے کہ جہاں آپ کر سکتے ہیں. باقی تو بہرحال راضی تو سارے ہو بھی نہیں سکتے خیر ویسے بھی، لیکن بہرحال آپ جو ہے وہ تو کرنا ہے. لیکن یہ اخلاقی طور پر کوئی بھی کام خدا کی خاطر کرے. میں نماز پڑھوں، میری نماز میں مطلب گھر میں بچہ رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، اور میں نمازوں پہ نمازیں پڑھوں، بچہ رو رہا ہے، اس کو مطلب پیاس لگی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو کیا میری یہ عبادت قبول ہے؟ صدر اسلام کا واقعہ ہے جان محترم. واقعہ کیا ہے کہ اسلام کے کچھ عرصے کے بعد ایک شخص مسجد میں نمازیں پڑھا، ہر وقت نماز، ہر وقت مسجد میں سجدے کے اندر ہے. تو اس کے گھر والے وہاں اس زمانے میں جو جگہ کے پاس بزرگ تھے ان کے پاس گئے کہ بھائی اس کو سمجھائیں، یہ گھر والوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی نان نفقہ کرتا ہے، نہ غذا، نہ خوراک، نہ کچھ، ہر وقت بس خدا خدا خدا، اللہ اللہ اللہ. تو وہ بزرگ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو. پھر وہ واقعہ کوٹ کرتا ہے کس کا؟ صدر اسلام کا. یعنی اسلام جب نیا نیا تھا کہ جب مسجد نبوی کی چھتیں بھی صحیح نہیں تھیں اور وہ پتے ڈلے ہوئے تھے. تو کہا ظہر کی نماز کا وقت تھا، رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے. اس زمانے میں خواتین اپنے بچوں کو لے کر آتی تھیں اور ایک بچے کو لا کر ایک خاتون نے نیچے رکھا ہوا تھا اور نماز پڑھے. ظاہر ہے تھوڑی دیر میں سورج نے اپنی جگہ چینج کی تو سورج کی روشنی اس بچے کے اوپر آگے بڑھی، بچے کے اوپر پڑی، اس کے اوپر تپش لگی، بچے نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. اس کے گریا شروع ہوا، رسول خدا نے نماز کو جلدی ختم کر دیا. ابھی لوگ میں سوال آئے گا بھائی یا رسول خدا نے نماز کیسے ختم کر دی؟ بھائی شریعت کا محافظ ہے، شریعت کا دیندار ہے، نماز اسی نے سکھائی ہے، وہ جلدی ختم کرے یا دیر سے ختم کرے. مگر کیوں کیا؟ خوب یہ ضروری ہے. یعنی آپ تنہا عبادت سے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. ایک انسان گھر میں تہجد پڑھ رہا ہے، لوگوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، بتاتا ہوا جا رہا ہے تکلیف ہے کو نماز پڑھو نماز، ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے. بچے کو ڈا رہے ہیں اٹھو 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 اٹھو، اٹھتا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، جہنم میں جائے گا، ایسے تھوڑی جائے گا وہ جنت میں. اللہ ہمیں اٹھاتا ہے ایسے؟ ہم بھی تو کبھی سو جاتے ہیں، انسان دیر سویر ہوتی ہے، خدا کی طرف سے آتا ہے کوئی ملائکہ کی طرف سے؟ ایک نہیں آتا. ملائکہ آتے ہیں آہستہ سے اٹھاتے. ہم ایسے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کرتے ہیں پیار سے محبت سے، بیٹا اٹھ جاؤ، بیٹا نماز کا وقت، بیٹا یہی کام آئے گا. خوب یہ کیسے؟ میں خود پڑھ رہا ہوں تو باقی ایسی نماز قبول نہیں ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ جب رسول خدا گھر کی خاطر، بچے کی خاطر نماز جلدی ختم کر سکتے ہیں تو تمہاری یہ مسجد میں نمازیں کیسے قبول ہوں جب تمہارے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ نہیں ہے قبول. یہاں یعنی عبادت فردی نہیں ہے، ضروری ہے، لیکن اکیلے کی عبادت سے معاشرہ پرواز نہیں چڑھے گا. اس لیے تو مذہب اسلام میں اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، برپا کرو. پڑھو نہیں، پڑھ تو اکیلے بھی سکتے ہو، قائم کرو، سب پڑھیں. اور سب تب پڑھیں گے جب آپ کے پاس حکومت ہوگی، آپ کے پاس جگہ ہوگی. نماز قائم کریں مطلب ایک کونے پہ شراب بک رہی ہے لوگ نہ کیسے یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ جو معاشرے میں برائی ہو رہی ہے؟ خوب اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کے لیے سسٹم چاہیے، اور ظاہر ہے ہر نبی کے پاس سسٹم نہیں تھا، اس لیے اولو العزم پیغمبر زیادہ تر جن کے پاس شریعت تھی انہی کے پاس آیا. تو یہاں فرد اکیلا اپنی عبادت سے معاشرے کو کمال پہ نہیں لے کے جا سکتا. ایک اور مثال، لوگ حج کر کے واپس آئے، امام باقر علیہ السلام کا دور ہے، صلی اللہ علیہ
لوگوں نے امام کی خدمت میں بتایا کہ مطلب ہم آ رہے تھے تو ہمارے کاروان میں یہ تھا وہ تھا. ایک شخص تھا وہ بہت عبادت کرتا تھا اور جہاں رکتا تھا تو وہاں پر وہ عبادت. تو امام نے پوچھا کہ تو اس کا کام کون کرتا تھا؟ اس کے جو ظاہر جانوروں پہ لوگ آتے تو اس کے جانور کو پانی کون دیتا تھا، کھانا؟ مولا ہم دیتے تھے، ہم کرتے تھے، ہم اس کی خدمت کرتے تھے. تو امام نے کہا تم لوگ اس سے برتر ہو، برتر ہو. یعنی ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسرے کو تکلیف میں ڈالے، جو دوسرے سے کام کروائے. انسان خود کرے. یہاں فردیت اجتماعیت کے ساتھ ہے. آپ اکیلے نیکی کر کر کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. قرآن بھی ذکر کر رہا ہے ایسے قوموں کا کہ جہاں پر عذاب آیا، جہاں پر ملائکہ نے کہا کہ پروردگار یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں. کہا ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکیاں اکیلے کر رہے ہیں، یہ برائی کو روک نہیں رہے معاشرے میں. تو کیا ہم اپنے اجتماع کو برائی سے دور کرنے کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے کوئی پلاننگ ہے، کوئی کام ہے؟ مثلا ہمارے معاشرے میں برائیاں ہوں گی، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، پرابلم ہوں گی. تو کیا ہمارے پاس اس کا کوئی سد باب ہے؟ ان رکاوٹوں کو جو میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ جو بیریئرز ہیں، یہ بیریئرز دور کریں گے تو راستہ ہموار ہوگا. یہ راستہ ہموار ہوگا تو پھر حجت خدا تک جائے گا. اب اگر آپ کے راستے میں اتنے بیریئر ہیں تو آپ حجت خدا تک نہیں جا سکتے. ابھی جو ہماری حالت ہے، جو پوزیشن ہے، شروع سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مجلس اور عزاداری با بصیرت ہونی چاہیے، تفکر کے ساتھ ہونی چاہیے. امام معصوم کی خدمت میں شخص آیا، پوچھا کہ مولا کیسے کام کریں؟ کہا معرفت میں اضافہ کرو، معرفت شناسی میں یعنی پہچان میں. کہا مولا معرفت کیسے اضافہ کرے؟ کہا پہلی چیز تفکر کرو، فکر کرو. فکر کے ساتھ تفکر یعنی تھاٹ پروسیس، سوچو. سوچنا پہلی چیز ہے، خوب ایکسرسائز ہے پوری ہے. اگر آپ علم منطق میں جائیں تو تفکر کے بھی سٹیپس بتائے گئے ہیں. سوچو. لیکن آج معاشرے کو سوچنے ہی نہیں دیا جا رہا. آج معاشرے کو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا گریب کر لیا ہے کہ اس کو سوچنے کی صلاحیت چھین لو اس سے. یعنی آپ خود سوچیں، آپ کتنی دیر بیٹھ کے کوئی بات سوچتے ہیں؟ آپ فرصت ہی نہیں دیتے اپنے برین کو کہ سوچیں. آپ اتنا ایکسٹرنل ڈیٹا اس کے اندر ڈال لیں جس کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی تو یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے جوان ماشاءاللہ، یہ تو امام حسین کا کمال ہے. ورنہ آپ دو دوست آپس میں بیٹھے 1 منٹ، آپ ایک دوسرے کی شکل 1 منٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. موبائل دیکھیں گے، یوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اور کوئی بات بھی کرنی ہوگی تو دیکھا میں نے میسج دیکھا تو ذرا دیکھ لینا. یہ تو مجلس کا معجزہ ہے. ابھی بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے کہ مجلس ہدایت کی جگہ ہے تو پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے. صلوات بھیج دے محمد والے میں. عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے. فکر کرنا، تفکر کرنا، سوچنا، برین کو ایکٹیو کرنا. وہ میں ظاہر ہے کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ آپ کو میں میڈیکلی بحث کروں کہ ظاہری طور پر جو برین ہے وہ کتنے پارٹس کے اندر ہے، اس کی کتنے حافظے ہیں، اس کا شارٹ ٹرم میموری ہے، لانگ ٹرم میموری ہے، اس کے اپنے اندر الزام ہے. بہرحال آپ جوان ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں کہ اپنے برین کو کیسے اسٹرانگ کرنا چاہیے، ظاہری برین کو. پھر سافٹ ویئر ہے جو عقل جس کو کہتے ہیں، وہ انٹرنل ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے. بعض اوقات چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات بڑا شخص ہوتا ہے اس کی عقل بچے جیسی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ظاہر کو بہتر تو کریں، ظاہر کو آزاد کریں، آزاد سوچے. جتنا وہ اچھا سوچے گا اتنا وہ امام تک پہنچے گا. جس کی سوچوں کے دروازے بند ہوں وہ کیسے امام کے لیے کوئی چیز سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیوب کیا. اور دنیا دشمن استعمار ہے، استکبار ہے. دشمن ایک طرف سے ہٹ نہیں کرتا. یہ ظاہری بم کوئی معنی نہیں رکھتے. اصل یہ جو دوسرے بم ہیں جسے آپ سوسائٹی کلچر وار، سافٹ وار کہہ لیں، فحاشی کے بم، یہ بم ہیں جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں.
کتنے آپ دیکھیں نا کہ جوان ہیں معاشرے کے اندر، آپ دیکھیں برائیاں کتنی زیادہ ہیں معاشرے کے اندر. نشہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کس کو افیکٹ کرتا ہے؟ برین کو افیکٹ کرتا ہے. سوچنے کی صلاحیت نشہ ختم کر دیتا ہے. آج معاشرے میں سب سے زیادہ عام کیا ہے؟ نشہ. آپ نام لینا شروع کریں، آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں ابھی نشے کون کون سے ہوتے ہیں، سب بتا دے گا آپ کو. سوسائٹی، کالج، یونیورسٹی، اور آپ اپنے اسکینڈل دیکھ لیں نا، آپ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کتنے بڑے واقعات کراچی کے آپ کو آئے یوٹیوب پہ اتنے مشہور ہو گئے، تو آپ کو پتہ چلا کہ لو بھائی یہ بھی ہوتا ہے. ہوتا تو سب کب سے تھا، کہاں ہو رہا ہے، کیوں نہیں اسٹاپ ہوتا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں شخص ہوتے ہوئے تو اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے دور میں کم از کم اپنی سوسائٹی کو تو دور کر سکتا ہوں، معاشرے کو دور کر سکتا ہوں، محلے کو دور کر سکتا ہوں. مجھے پتہ چلے میرا دوست کوئی خدا نہ خواستہ نشے کی لعنت میں گرفتار ہے، میں کم از کم اس کا ساتھ دے سکتا ہوں، اس کا علاج کرا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں. کیونکہ دشمن ہر طرف سے تفکر کو ڈیفیوز کرنا چاہتا ہے. سوچو نہیں، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہو. فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، ہر چیز جہاں اچھی چیزیں بھی ہے، مجلس ہے، نو ہے، پڑھائی ہے، لیکن وہاں پر اس کی مقدار اتنی نہیں ہے جتنی دوسری بمبارڈمنٹ ہے. اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ برین کو ضائع کر رہی ہے، زائل کر دیتی ہے. سوچ نہیں رہے آپ، اب ہر وقت نیگیٹیوٹی ہے. اب نفس، شیطان کو آپ، ابلیس کو میں نے پہلے بھی کہا دشمن شناسی بہت ضروری ہے. ابلیس ایکسپرٹ ہے. کبھی بھی دشمن کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور خاص طور پر ابلیس کو تو بالکل نہیں لینا چاہیے. ایکسپرٹ ہے شیطان. دشمن شناسی اتنا مہم چیپٹر ہے، اتنا امپورٹنٹ چیپٹر ہے مجلس اور عزاداری کا، کہ وہ جو ٹائم تھا خاص طور پر خلفاء کا، بنی امیہ بنی عباس کا ٹائم زون تھا، سب سے جو چیز ڈیفیوز کی گئی وہ دشمن شناسی تھی. دشمن کون ہے نہیں بتاؤ، دشمن ہے ہی نہیں، دوسری گفتگوؤں میں قوم کو لگا دو. تو جب آپ دشمن ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا مجھے لڑنا کس سے؟ اس لیے امام خمینی کا مشہور جملہ ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ دشمن کا ہونا ضروری ہے تاکہ تم تقویت اختیار کر سکو، طاقت. کہا کیوں؟ کہا جیسے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے اگر سامنے کھیلنے والا نہ ہو تو تم کھیل ہی نہیں سکتے. دشمن ہوگا تو تم اپنے آپ کو طاقتور کرو گے. اب اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا کوئی دشمن ہے، معاشرے میں کوئی دشمن ہے، ذہنیت کا دشمن ہے، آئیڈیالوجی کا دشمن ہے، قوم کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کرو گے. پہلی چیز تفکر ایکٹیویٹ کرے، سوچیں. دوسری چیز عبادت، اور بغیر تفکر کے عبادت قبول نہیں. اللہ اکبر، سجدے پورے ہو گئے، اڑ گئے، کھڑے ہو گئے، فکر نہیں. سوچیں، اور یہ سوچیں آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں. یعنی پورے 24 گھنٹے میں آپ خود اینالائز کریں کہ آپ کے پاس اپنے لیے کتنا ٹائم ہے. آپ کیوں اسلام کہتا ہے کہ محاسبہ کرو؟ روایات احادیث کیا کہتی ہیں؟ محاسبہ، مراقبہ. یعنی محاسبہ کا یعنی اپنا حساب کرو. کیا حساب کرو؟ پورا دن کیا کیا. اب اس میں پورے دن کرنے کے لیے آپ کو گھنٹے نہیں چاہیے. مثلا بیٹھے میں نے صبح اٹھا، اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، جاب پہ گیا، کام پہ گیا، کچھ بھی کیا، واجب ادا کیا، ٹک. نہیں کیا، کراس. کوئی غلط کام کیا، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تیزی سے آ جاتا ہے، بہت تیزی سے آ جائے گا. جس طرح آپ کا فون بتا دیتا ہے نا کہ آپ نے پورے ہفتے میں کتنی دیر ویڈیو دیکھی، کتنی دیر سوشل میڈیا یوز کیا، کتنی دیر آپ نے کیا، کیسے بتاتا ہے؟ پورے ہفتے کا بتا دیتا ہے ڈیٹا. آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا اپنا پورے دن کا ڈیٹا. سونے سے پہلے اپنا ڈیٹا کیلکولیٹ کریں، دیکھیں کہ میں نے کیا کیا. اگر اچھا کیا، روایات کہتی ہیں خدا کا شکر کرو. غلطی کی، استغفار کرو. کیا کہو؟ خدا میں توفیق دے میں کل یہ کام نہیں کروں. کوشش کریں. کب کریں گے زندگی میں؟ جب زندگی ختم ہو جائے گی تب موقع.
جب روح قبض ہونے والی ہو اس ٹائم کچھ نہیں ہو سکتا. اس ٹائم آپ کے سامنے آپ کی زندگی کا سکور کارڈ آ جاتا ہے, رپورٹ کارڈ آ گئی, اب کیا کریں گے, اب افسوس کر, اب کوئی افسوس نہیں ہو سکتا. اسی لیے بہت ضروری ہے عزیزان محترم, شارٹ کٹ ظاہری دنیا کی کامیابی میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے, لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا. محنت, اسٹرگل ضروری ہے سوسائٹی میں, لیکن دین میں دین جو ہے وہ آپ کو ایسے آپشن دیتا ہے کہ آپ چھوٹی سی نیکی کر کر خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو سکتے ہیں. دین آپشن دیتا ہے. بعض اوقات ایک پتھر ہٹا دیں راستے سے, اس پتھر ہٹانے سے خدا آپ کے لیے آپ کے مرتبے کو بڑھا سکتا ہے. خدا کے لیے, اس لیے حدیث و روایات میں ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, ہو سکتا ہے یہی نیکی تمہیں جنت میں لے جائے. اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا گناہ تمہیں جہنم میں لے کے چلا جائے. ہوتا ہے نا, یہ تو چھوٹا تھا. عزیزان محترم, روز قیامت میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں اپنی حدیث میں کہ قیامت میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی بو روز قیامت میں اتنی ہوگی کہ لوگ اذیت ہو رہے ہوں گے. گناہوں کی بو جو ہم گناہ کرتے ہیں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, گناہ نظر تو نہیں آتا, لکھا ہوا بھی نہیں آتا, لیکن دنیا کے اس جو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اس عالم کے اندر گناہ جو ہے وہ ہر گناہ کی ایک بدبو ہے. جیسے مثال اگر آپ کے لباس میں خدا نہ خواستہ کچھ لگ جائے, کوئی کھانے کی چیز ہو, مثال کے طور آپ نے پیاز کھایا ہو اور آپ نے دانت صاف نہیں کیے ہو, تو آپ قریب سے گزرے, لہسن کھایا ہو, تو کیا پتہ چلے گا, اسمیل آئے گی, نیچرل سی بات ہے, اسمیل آئے گی, پتہ چل جائے گا بندے نے کیا کیا ہے. گناہ بھی ایسی ہیں, ہمیں بو نہیں آتی, ملائکہ کو آتی ہے, اولیاء خدا کو آتی ہے. اولیاء خدا اللہ کے ولیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شخص کیا کر کے آیا ہے. قیامت میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی بو سے باقی لوگ بھی بیزار ہوں گے. ملائکہ ان سے کہیں گے کہ یہ فلانے گناہ کی وجہ سے تھا, اس لیے ان سب پر لعنت بھیجو کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی. اور یہ گناہ کی بو خوشبو میں بدل سکتی ہے اگر انسان استغفار کرے. استغفار انسان کو معطر کرتا ہے, معطر. میری زندگی میں کتنا استغفار ہے, کتنی توبہ کرتا ہوں میں. اب بولے مولانا صاحب میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ بھائی ہر انسان خطا کار ہے, غلطی کرتا ہے, عمل سے غلطی کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے. ایک صحابی نماز میں پہنچے رسول خدا کے ساتھ, نماز میں کتنی دیر ہوئی؟ اتنی دیر ہوئی کہ جتنی دیر میں رسول خدا نے تکبیر کہہ دی تھی, اللہ اکبر کہہ دیا, اس کے بعد نماز میں ہوئے. نماز تو ہے, پوری نماز ہے, نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر میں ایک غلام آزاد کرا دوں تو کیا یہ جو میری تاخیر ہوئی ہے کیا اس سے یہ کور ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی؟ کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ 2 غلام آزاد کر دوں؟ کہا نہیں. رسول خدا نے کہا تم اپنی زندگی کے سارے خزانوں کو جمع بھی کر لو تو تم اس ایک تاخیر کو پورا نہیں کر سکتے, ایک تاخیر کو. تو یہ تو صحابی تھے, نماز بھی رسول خدا کی تھی, ہم کدھر کھڑے ہوئے, ہم کہاں ہیں؟ ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں. اذان ہو گئی, نماز دیر سے پڑھی, نماز بھی پڑھی تو میں اپنی کہہ رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر ہی پڑھتے ہیں. نماز بھی پڑھی تو میں نے کیسی پڑھی, کون سی پڑھی؟ تو کیا میں غلطی نہیں کرتا؟ نگاہیں غلطی نہیں کر رہی, کان غلطی نہیں کر رہا, زبان غلطی نہیں کر رہی, ذہن غلطی نہیں کر رہا ہے. تو استغفار سے معطر ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں دن میں؟ ریکمینڈ کتنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح انسان کو استغفار کی پڑھنی چاہیے, حدیث میں پڑھنی چاہیے. یہ استغفار نہ صرف گناہ صاف کرتی ہے بلکہ انسان کے رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے. کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو, حدیث ہے, شخص جو ہے وہ
امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام کی خدمت میں آیا کہ مولا مسلم اولاد نہیں ہو رہی، امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گیا، ہاں، امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، مولا میرے رزق میں بندش ہے، رزق صحیح نہیں ہے، امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ جو ساتھ بیٹھے تھے، مولا تینوں آنے والوں کے سوال الگ تھے، حاجتیں الگ تھیں، مگر جواب ایک ہی تھا۔ کہا ہاں، استغفار سب کے لیے ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ایکسیپٹ کریں۔ ایکسیپٹنس انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا۔ آپ حدیث و روایات میں دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قوم مانی نہیں، کہا خدا ان پہ عذاب، خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، نکل آئے باہر، پیچھے دیکھا قوم نے توبہ کر لی، قوم نے توبہ کر لی۔ حضرت یونس اللہ کے نبی تھے، بہرحال اللہ اور ان کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، مگر ان کو تھوڑا سا ترک اولا ہو گیا، ان کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو عذاب دینا، ابھی آپ نے معاف کر دیا، چلے گئے۔ کشتی کا واقعہ ہے مشہور، قرآن واقع، کشتی میں سوار ہوئے، سب نے بولا کہ یہ کس کی وجہ سے، وہ ایک ایک کر کے بار بار قرآن نکالا، دیکھا وہ حضرت یونس کا آیا کہ کسی کو پانی میں کشتی سے ہٹانا پڑے گا، انہی کے آیا۔ ان کو یہ کہاں گئے؟ پانی کے اندر، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ چھٹے امام سے بھی ہے، پیغمبر اسلام سے بھی ہے، فرمایا کہ برادر یونس ترک اولا کیا، خدا نے 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں، 3 ظلمات میں حضرت یونس کو کر دیا۔ 3 اندھیرے، کیا سے؟ رات، سمندر، مچھلی کا پیٹ، 3 اندھیرے۔ اللہ کے نبی ہیں، ہاں، 3 اندھیروں میں چلے گئے۔ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں اگر حضرت یونس وہ ذکر نہیں کرتے جو بیان کیا گیا ہے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کیا ذکر تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا یعنی کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ، سبحانک یعنی تعریف منزہ تیری ہی ذات ہے، انی کنت من الظالمین یعنی میں ہوں ظالمین میں سے، میں نے ظلم کیا، میں نے غلطی کی۔ ظاہر ہے معصوم ہے، نبی معصوم ہے، ہمارے عقیدے سے معصوم گناہ نہیں کرتا، ترک اولا کرتا ہے، خوب ترک اولا کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا پروردگار، خوب یہ ذکر کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آگے خدا نے کیا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ خدا ہے جو استجاب کرتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں وقت ملا کہ کسی سجدے میں سر رکھ کر ہم یہ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار میں نے ظلم کیا۔ عزیزان محترم، خوب اپنے آپ کو پہچانے، معرفت بغیر تفکر کے، بغیر عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی، فکر ضروری ہے۔ معاشرہ پوری کوشش میں ہے کہ آپ کو انگیج رکھے، انگیج۔ دشمن بہت شاطر ہے، سارا پروپیگنڈا آپ کے سامنے ہے، سارے سافٹ ویئر، ساری اپلیکیشنز دشمن کی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ ان کا کام کیا ہے؟ اس کے الگوریتھم ہمارے لیے ڈیزائن کیے گئے، اسلام کے لیے ڈیزائن۔ دشمن انسانیت کا دشمن ہے، صرف اسلام کا دشمن نہیں ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ تو آج ہم کیا اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ بہرحال ہمیں اس راستے کو ہموار کرنا ہے اور اپنے امام تک پہنچنا ہے۔ کربلا امام تک پہنچنے کی دعوت ہے۔ سید الشہداء
حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیوں امام نے یہ استغاثہ جب سب چلے گئے تب بلند کیا؟ تاکہ قیامت تک یہ آواز گونجتی رہے، حل من ناصر ینصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو جو امام تک پہنچنا چاہتا ہے اسے لبیک کہنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج یہ ہونے والے واقعات، یہ حادثات، یہ کوئی کسی جگہ کے حادثے نہیں ہیں۔ یہ جو ایران کے ساتھ اور اسرائیل اور یہ سب جو واقعہ ہوا، اور پوری دنیا اسرائیل کا سپورٹ کر رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ آپ کے سامنے ویسٹرن الائز ہیں، سب کچھ ہے، ساری طاقتیں ہیں، مسلمان ہیں، بہرحال جتنے مسلمان ساتھ دے سکتے تھے انہوں نے دیا، جس میں پاکستان سر فہرست ہے۔ پاکستان نے بہرحال ان کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کیا، لیکن یہ معرکہ کسی ملک کا نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ ایک طرف پرچم اسلام ہے، دوسری طرف جو ہے وہ پرچم کفر ہے۔ وہی ہے، یعنی خیبر، ایک طرف خیبر کا قلعہ ہے اور دوسری طرف عالم اسلام ہے، اور بات وہی ہے کہ اس وقت بھی پرچم کس کو دیا؟ رسول خدا نے، کہ میں پرچم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا اور غیر۔ آج بھی پرچم اس کے پاس ہے جو کرار اور حیدر قرار کا ماننے والا ہے۔ کربلا 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 کربلا۔ اللہ صلی علی محمد۔ خوب یہ خوش قسمتی ہے زان محترم کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس حق اور باطل کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ خوش قسمت ہے ہم لوگ۔ ہم سنتے تھے کہ کیا ہوگا، کہ مرحب اپنے قلعے پر نازاں ہوگا، کہ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ جسے ہٹانے کے لیے 40 لوگ کھولتے تھے۔ یہ تو تاریخ ہے، سب جانتے ہیں اس کو، لیکن مولا متقیان نے 2 انگلیوں سے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ یہ جو ہوا ہے یہ بھی انہی کے ماننے والے ہیں۔ وہ آئرن ڈوم جس پہ وہ اپنے آپ کو خیبر کا قلعہ کہتا ہے، خیبر کا دروازہ کہتا تھا، جو اپنے آپ کو اس طرح روک کے رکھتا تھا کہ نہ کوئی گھس سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، حیدر کرار کے ماننے والوں نے 18 سال پرانا میزائل مارا ہے، نیا بھی نہیں مارا، پرانا مارا ہے۔ سجیل 17-18 سال پرانا تہرانی مقدم نے بنایا تھا، وہ جا کے مارا، اس نے آج کے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ دیا۔ ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا حق کدھر ہے جان محترم، تو یا تو پھر نابینا ہے، یا پھر اگر نابینا نہیں ہے تو پھر بینا نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ابھی بھی۔ اور جب بہرحال ہماری حکومت، ہماری مملکت، ہمارا بہرحال پارلیمنٹ، وزیر دفاع، خود وزیر اعظم، جب سب سپورٹ کر رہے ہیں اس حالت کے اندر، اور سب فرقہ، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، سب کچھ ہے، سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم عالم اسلام کا پرچم جو ہے وہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ کے پاس ہے، تو پھر بہرحال اس کو قبول کریں۔ اور اگر کچھ عناصر درمیان میں پیدا ہوتے ہیں، کہ جیسے بہرحال بعض جگہوں پر لوگ خبریں ملتی ہیں کہ لوگ بہرحال ایسی باتیں کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں کچھ، تو یہ بہرحال 1-2 لوگوں سے آپ ظاہر ہے پورے معاشرے کو جج نہیں کر سکتے۔ وہ شخصیتیں اتنی بڑی ہیں کہ جسے دشمن کئی سالوں سے مٹانا چاہتا ہے، مگر جسے خدا حفاظت کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور خامنائی علی 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 خامنائی۔ عزیزان محترم، خوب یہاں پر خوب یہ سمجھنے کی بات ہے، پہلے جب ہم باتیں کرتے تھے تو لوگ مولانا صاحب کیا ہے یہ، آپ نظام کی باتیں کرتے ہیں، تو ابھی سمجھ میں آیا نظام کسے کہتے ہیں؟ نظام
اللہ اذان یہ توفیق الہی ہے، ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، نہ زبردستی سمجھانا ہے کسی کو بھائی، ضرورت بھی نہیں ہے، کاروان پورا ہے، لشکر بھرا ہوا ہے، ضرورت نہیں ہے کسی کی، اپنی ضرورت ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو لشکر میں شامل ہو جاؤ، نہیں شامل ہونا تو کھڑے رہو، دیکھتے رہو، پہلے بھی لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، تو کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے، جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا لے لیں، نہ کوئی زبردستی ہے عزیزان محترم، ابھی پہلے بھی کہتے تھے اور ابھی بھی یہی کہتے ہیں، نہ کوئی اناد ہے، نہ کہ بعض اوقات ہمارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، یار اتنا کچھ ہو گیا، فلانے نے کچھ نہیں بولا، فلانے نے کچھ نہیں بولا، مسئلہ نہیں، معرفت کی بات ہے اور حقیقت کی بات ہے، روز قیامت میں بہرحال کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ڈالنا ہے سب، کچھ تو کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا، اور یہ اللہ کی خاطر ہے، امام کی خاطر ہے، اگر تو کوئی اور لشکر ہے امام زمانہ تک جانے کے لیے بتا دیجئے، بسم اللہ، نہیں ہے تو شامل ہو جائیں، شامل نہیں ہو سکتے تو دعا دیں، دعا نہیں دے سکتے تو کم از کم پھر خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ کارواں الہی کارواں ہے، یہ کارواں سید الشہداء کے چاہنے والوں کا کارواں ہے، یہاں پر جان ہتھیلی پہ رکھی جاتی ہے، یہاں پر سر کٹوانا افتخار سمجھا جاتا ہے، یہاں بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں تو جو وہ راضی ہو جائیں وہ راضی ہو جائیں، امیری حسین و نعم الامیر، چھوٹا سا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا کربلا میں، امام کے پاس آیا اور کہا مولا مجھے جانے دیں، کہا نہیں تمہارے والد شہید ہو کافی ہے، کہا تم اپنی ماں کا سہارا بنو، کہا میری ماں ہی نے مجھے بھیجا ہے، اور جب وہ گیا تو اس نے یہ رجس کیا پڑھا، یعنی جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو اپنا کیا تعارف کرایا، امیری حسین و نعم الامیر، یعنی اپنی میری کوئی تعریف نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے، امیر حسین ہے، اس کاروان کی بھی یہی خاصیت ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، ما ہمیں چیز داریم از محرم و سفر است، جو کچھ ہمارے پاس ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، یہی درس گاہ ہے، اسی نے اٹھایا ہے، اسی نے رول ماڈل بنائے، جو اس جگہ سے اٹھتا ہے اس کے بدن کٹ جائیں مگر اس کا نظریہ زندہ رہتا ہے، یہی کربلا ہے جانے مولا، جیسے کیسے لوگ راستوں میں سید الشہداء کے آئے، امام حسین مجلس کا یہی تو کمال ہے، ایک تو اس کے بہت سارے ثواب ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو حدیث و روایات پیش کرتی ہیں کہ جتنی دیر مجلس میں شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کا نفس تسبیح کر رہا ہوتا ہے، نفس تسبیح کر رہا ہے، خود امام حسین عرش پر اپنی مجلس میں بیٹھے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو گریہ کرتا ہے اس کی نگاہ امام حسین اس پر نگاہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کتنے سارے واقعات، کیسی کیسی چیزیں، علامہ تقی جعفری کا مشہور واقعہ، بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے فلاسفر، یونیورسٹی برلن پتہ نہیں کہاں کہاں لیکچر، تہران کی یونیورسٹی میں، ہمارے استاد حجت الاسلام مسلمین ڈاکٹر رفیع، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ٹائم مانگا فلانی یونیورسٹی کے لیے، ہمدان یونیورسٹی کے لیے غالباً، کہ لیکچر کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے محرم، تو ان کا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کافی دن گزر گئے، تو کسی نے انہیں بتایا کہ وہ تو تہران میں مزدوروں میں مجلس پڑھ رہے تھے، مزدوروں کے ساتھ ان کے درمیان مجلس پڑھ رہے، یہ پہنچ گیا جب ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یونیورسٹی کا ٹائم مانگ رہے تھے، اور مجھے پتہ چلا کیونکہ ان کا کوئی دوست تھا، اس کی کوئی بلڈنگ بن رہی تھی،
تو اس بلڈنگ کا جو مالک تھا وہ ان کے دوست کا بھائی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی مزدور مجلس کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں مزدور ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجلس، تو دیکھا تو علامہ تقی جعفری پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے میں یونیورسٹی کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں روڈ سے گزر رہا، روڈ کراس کر رہا تھا، یہ مزدور میرے پاس آئے. کہا شیخ، وہ تو نہیں جانتے تھے کون ہے یہ، کہا شیخ ہم مزدور ہیں، بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں، محرم آ گیا ہے، ہم اپنے گھروں کو جا نہیں سکتے. ہم نے اپنے مالک سے پوچھا ہے تو اس نے بولا کسی ایک کمرے کو کالے کپڑے لگا لو اور اسی کو امام بارگاہ بنا لو تھوڑے دنوں کے لیے. تو کہا ہم نے کالے کپڑے لگا دیے، اب ہمارے پاس ممبر ہے، ممبر ہی نہیں ہے. یعنی ہم نے بنا تو لیا لیکن وہاں پر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو شیخ اگر تم روز آ کر ہمیں کچھ مجلس پڑھ دیا کرو. وہ علامہ تقی جعفری ہے، اب مزدوروں کو بتا. علامہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اگر کوئی میری زندگی میں مجلس قبول ہوگی تو یہی ہوگی، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے تو یہ بس اس خلوص کے ساتھ آئے. تو کہا میں کیا، میں مجلس پڑھنا شروع. اجزان موت، امام حسین نیتوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے لیے ہوتا ہے نا جی بڑی مجلس، چھوٹی مجلس، نیاز والی مجلس، فلانی مجلس، نا ہم خود پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں. ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا رش ہوگا تو وہ مجلس قبول ہوگی، ایسا کچھ نہیں. ہم ہے نا بڑا یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں جی کیا بات ہے، ایک شخص بیٹھا ہو، ایک رو رہا ہو اور ایک رلا رہا ہو، بس مجلس قبول ہے. بڑے بڑے آیت اللہوں کی زندگی میں جو مجلس انہوں نے بچوں میں پڑھی ہے، کہتے ہیں وہ مجلسیں قبول ہو گئے، مجلس ہو گئے. امام حسین کا معاملہ الگ ہے. اذان موت، حسین کریم ہے، امام حسین کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ یہ جو آتے ہیں چل کر، کوئی چیز سب آپ کو واپس ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں. امام کا کارواں جا رہا ہے راستے سے، زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا ہے. امام کے خیمے ادھر لگتے ہیں تو اس کے خیمے کہیں ادھر، ہر جگہ قریب قریب میں خیمے لگے. ایک جگہ پر یہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، دسترخوان، غلام آیا، کہا امام حسین کا قاصد آیا ہے. کہتے ہیں نوالا اس کے ہاتھ میں تھا، وہیں رک گیا. اپنی زوجہ سے کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو پھر میں رک نہیں پاؤں گا. تو زوجہ نے کہا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام حسین تمہیں بلا لے. بس ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ چند قدم زہیر کے امام حسین کے قاصد کے قدموں پہ پڑے، زہیر کی تقدیر بدل گئی. زہیر واپس آیا، واپس آئے، کہا سب تم چلے جاؤ. سب کو تاجر، فائنینشلی سٹرونگ، پیسہ سب چھوڑ، سب جاؤ. زوجہ کو کہا تم بھی جاؤ، چھوڑو. چلے گئے، وقت گزر گیا، روز عاشور آ گئی، ایک ایک کر کے سب گرنے لگے. سعید نے سینوں پہ تیر کھائے. مسلم ابن اوسجا گرے، حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں، حبیب پہنچے. مسلم کوئی وصیت ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ خود بھی نہیں رہیں گے، مگر رکے نہیں. کہا ہاں حبیب، امام کی طرف اشارہ کیا، حبیب جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے، بال نہ ٹوٹے. ایک ایک کر کر
ایک ایک کر کے گر رہا ہے۔ وہاب ابن قلبی کا سر تن سے جدا ہوا، نیا نیا شادی شدہ شخص ہے، نیا نیا مسلمان ہے، سر تن سے جدا ہوا، سر اہانت کر دیا، ماں نے سر واپس بھیج دیا، کہا جو چیز ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ ایک ایک کر کر صحابی گرتے جا رہے ہیں۔ زہیر ابن کین بھی لگے، سب کے بدن پر امام حسین آئے، سب کے بدن عزیزان ہو، کسی کے بدن کو امام حسین نے چھوڑا نہیں ہے، حتیٰ جون کے بدن پہ بھی امام حسین آئے۔ جون جانتے ہیں نا، غلام ہے، جب سب جا رہے ہیں تو جون نے کیا کہا؟ جون نے کہا مولا مجھے بھی جانتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں جون تم جاؤ، چلے جاؤ آزاد۔ تو جون نے عجیب جملے کہے، کہا مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی ہے، میرا نسب اچھا نہیں ہے؟ یہ جملہ کہا نا، تو کہا بھی کس سے؟ حسین سے۔ امام حسین نے کہا جون جاؤ۔ جب جانے لگے نا تو کہا پروردگار جون کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اس کے نسب کو ہمارے نسب سے قرار دے۔ اتنی بڑی دعا۔ اور جب جون گرے ہیں تو جون نے محسوس کیا اپنے رخسار پر گرمی کو۔ کیا دیکھا؟ جب آنکھ کھلی دیکھا امام حسین نے اپنے رخساروں کو جون کے رخسار پہ رکھا ہوا ہے۔ جون اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھ رہے ہیں کہ حسین نے اپنے چہرے کو میرے چہرے پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ عزاداران، ایسے امام حسین کے یہ صحابی گئے۔ وہ جو زہیر نے اپنی زوجہ کو بھیجا تھا نا، تو اس کو پتا تھا، اس نے غلام کو بھیجا ایک کفن دے کر کہ عاشورہ میں جانا تو اپنے آقا کو کفن پہنا دینا۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ اب وہ انتظار کر رہی ہے، بس چند جملے التماس سے دعا، انتظار کر رہی ہے کہ یہ واپس آئے گا۔ دیکھا اس نے دھول اٹھی ہے، آ رہا ہے، واپس آیا تو کیا دیکھا؟ کفن اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا تم نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ تو آگے سے کہتا ہے میں کفن ایک تھا، لاشیں بہت سارے تھے۔ ہاں زاداران محترم، یہ تو سید الساجدین جانتے ہیں کہ جو 13 محرم کو آئے نا اجازت امامت سے، بدن نہیں ہے، بنی اسد کو نہیں پتا یہ کس کا بدن ہے، یہ کس کا بدن ہے۔ ایک ایک کر کر امام سجاد نے کہا کہ یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن، ایک ایک کر کر یہ بدن دفنائے گئے۔ اس کے بعد ایک طرف امام جانے لگے، کہا رک جاؤ یہاں میں اکیلا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے بابا کا بدن ہے۔ عزاداران محترم، مصائب آگے بھی ہیں، سنتے بھی رہیں گے، عاشورہ میں بھی سنیں گے، شب عاشورہ بھی سنیں گے، مگر بہرحال سنتے جائیں، مصائب کے دن ہیں۔ امام کا جملہ مقاتل میں بیان ہوتا ہے، امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، باقی بدن اٹھائے گئے، اٹھا کے رکھے گئے، ڈالے گئے، امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں۔ مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے، اتنے ٹکڑے ٹکڑے بدن تھا کہ سمیٹنا پڑا۔ سمیٹ کر کربلا کی سرزمین میں جب امام نے رکھا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ امام سر جھکائے کھڑے ہیں، پریشان کھڑے ہیں کہ اب کیا کریں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا سوال، کہا کہ جب مسلمان کو دفنایا جائے تو چہرے کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے، یہاں تو میرے بابا کا سر ہی نہیں ہے، ٹوٹی
ہوئی کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالی، آذا خبر حسین ابن علی۔